بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر اور نعیم قاضی آفیشیل پر آپ کو ہمارے یہ مضمون، یہ ویڈیو اکثر سننے کو ملیں گی۔ آئیے آپ کو ہم شہر خاموشہ میں حاضری کے درمیان، اس میت پر قبروں کے درمیان چلنا پھرنا اس لیے ضروری ہے۔ جب میں اس شہر خاموشہ میں بسنے کے لیے آؤں گا تو حضرت ماموں جان، بڑی پھوپھی صاحبہ، چھوٹی پھوپھی صاحبہ اور عبدالعزیز مبارکہ کے ساتھ آ کر گپ شپ رہے گی اور حالات پر اور مسائل پر بات چیت شیئر کیا کریں گے۔ دوستو، زندگی اسی کا نام ہے اور اس بے معنی اور فانی زندگی کی بس اتنی اوقات ہے کہ کبھی کبھی روتے روتے ہنسنا بھی پڑتا ہے، کبھی اپنے ہنسنے پر بھی رونا آتا ہے۔ دوستو، ہم سب ایسے سفر پر گامزن جس میں نہ مرضی، نہ شامل، ناپسند کا خیال، نہ حالات پر اختیار، نہ وسائل پر۔ حضرت گوتم بدھ دنیا میں یوں ہی نہیں کہا کرتے کہ دنیا دکھوں کا گھر۔ دکھوں کی اس بستی میں سبھی تو گوتم بدھ جیسی جرات اور بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اور دکھوں کے اس دیس میں کریا بھٹکنے کے بعد بالآخر ان دکھوں سے ہمیشہ کے لیے نجات پا کر اس شہر خاموشہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ان کا اقتدار ان کے گلے کا توق بنا اور ان کی طاقت ان کی کمزوری بنتی چلا گیا۔ میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ دوستو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قبر کا یہ کتبہ مجھ سے ہم کلام ہے۔ اس پر لکھا ہوا فقرہ زندگی کی اصل حقیقت اور اوقات کو چیخ چیخ کر باور کروا رہا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، جب بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے تو یہ کتبہ پاؤں جگڑ لیتا ہے۔ قدم من کے محسوس ہوتے اور ہزار کوششوں کے علاوہ بھی ہم یہ راستہ بدل نہ پاتے، اور اسی کے ساتھ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وجود میں آنے پر کان میں اذان دی جاتی ہے، اور وجود سے عدم میں جانے پر اس اذان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اور زندگی بھر کے یہ مشکل اور مسائل کا دندہ خواب دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، یہ سارا دورانیہ صرف اذان اور نماز کے درمیان کا ہے، اور یہ وقفہ ایسے ہاتھوں سے نکلتا ہے گویا سبھی سے سرکتی ہوئی ریت ہو، پلک جھپکتے ہوئے منظر تبدیل ہو۔ اور عمر کا ایک حصہ وہ بھی تھا جب اپنی موت سے ڈر نہیں، بس اپنوں کی موت سے ڈر لگتا تھا، اور ایسے وسوسے اندیشے بھی دن کا چین لوٹ کر لے جانے تک، رات کی نیند لوٹنے کے علاوہ مرنے کا خوف یوں کچھ ڈرا کر ڈالتا ہے۔
آہستہ چل زندگی ابھی تیری قرض چکانا باقی، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے، رفتار میں تیرے چلنے سے کچھ روٹھ گیا کچھ چھوٹ گیا، روٹھوں کا منانا باقی ہے، روتوں کو ہنسانا باقی ہے۔ دوستو، کچھ ہستیں ابھی ادھوری ہیں، کچھ کام بھی اور ضروری ہیں، خواہشیں جو گٹ گئیں اس دل میں ان کو دفنانا باقی ہے، کچھ رشتے بن کر ٹوٹ گئے، کچھ جڑتے جڑتے چھوٹ گئے، ان ٹوٹے پھوٹے رشتوں کے زخموں کو مٹانا باقی ہے، ان سانسوں پر حق ہے جن کا ان کو سمجھانا باقی ہے۔ جی دوستو، یہ مضمون جس پاکستان کے عظیم نثر نگار اور کالمسٹ محترم آصف عفان کا ہے، اس سے یہ مضمون حاصل مطالعہ کے طور پر لیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ مضمون پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا خیال اظہار کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 یا نعیم قاضی آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی جائیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔